بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 21 سپتمبر 2020 اور دن ہے منڈے کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے متاثرہ عمرہ کمپنیوں کے لیے نیا فارمولہ تیار۔ ہماری دوسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ شاہ فیصل کے زمانے سے 30 ریال فیس لینے والا پاکستانی ڈاکٹر۔ ہماری تیسری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار۔ ہماری چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کورنش پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی۔ ہماری پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب میں کن علاقوں میں پیر کو یعنی آج بارش متوقع۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں کورونا سے متاثرہ عمرہ کمپنیوں کے لیے نیا فارمولہ تیار۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ عمرہ کمپنیوں کے مالی مسائل کے حل کا فارمولہ جاری کیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت نے عمرہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور متعدد کمپنیوں کو ایک کمپنی میں ضم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے لیے 6 شرائط مقرر کی ہیں، جن میں ایک دوسرے میں ضم ہونے کا ارادہ رکھنے والی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس مؤثر لائسنس ہو، ان کے خلاف اسپیشل سینٹر میں شکایات ریکارڈ نہ ہوں، امیدوار کمپنیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ ہو، مثلاً عارضی مدت کے لیے لائسنس کی معطلی یا منسوخی وغیرہ، اور بینک گارنٹی مکمل ہو۔ مترمین کی خدمات کے نظام میں تمام شرائط پر پورا اتر رہی ہوں۔ یاد رہے کہ 700 عمرہ کمپنیوں کے مالکان نے وزارت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقررہ وقت پر سفر نہ کرنے کی صورت میں فی معتمر 25,000 ریال جرمانے کا ان سے مطالبہ معطل کیا جائے۔ عمرہ کمپنیوں کے مالکان نے اس مطالبے کی وجہ یہ بتائی کہ جو عمرہ زائر مملکت سے بر وقت سفر نہیں کر سکتے تھے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ کرونا وبا اور پروازوں پر پابندی تھی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ شاہ فیصل کے زمانے سے 30 ریال فیس لینے والا پاکستانی ڈاکٹر۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 63 برس سے رہائش پذیر پاکستانی ڈاکٹر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر شکل و صورت، رہن سہن، بول چال اور زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے سعودی معاشرے کا اٹوٹ حصہ بن گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پاکستانی ڈاکٹر نذیر احمد خان کا ویڈیو کلپ سرکاری رابطہ مرکز نے سوشل میڈیا میں شیئر کیا ہے۔ نذیر احمد خان ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ ریاض کے 3 کلینکس میں سے ایک کے ڈائریکٹر ہیں۔ ریاض میں الفوطہ، مسجد العید اور المرکب کے نام سے 3 پولی کلینک ہوتے تھے، ان میں سے ایک وہ ڈائریکٹر تھے۔ نذیر احمد خان نے سعودی عرب کے حوالے سے یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک انصاف، رحم دلی اور خیر پسندی سے آباد ہے اور اپنی آخری سانس تک اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ نذیر احمد خان نے بتایا کہ میرے کلینک میں بوڑھے اور بچے طبی معائنہ کرانے آتے ہیں، ان سے معائنہ فیس 30 ریال وصول کی جاتی ہے۔ یہ فیس انہوں نے شاہ فیصل کے زمانے میں مقرر کی تھی، اب سے اب تک اسی پر قائم ہیں، 30 ریال سے زیادہ فیس نہیں لیتے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار۔ سعودی خواتین جہاں دیگر تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہیں اندرون اور بیرون ملک سیاسی میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں۔ خواتین کی ترقی اور انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سعودی ویژن 2030 کا اہم مقصد ہے، اور اس حوصلہ افزائی کے بعد زیادہ سے زیادہ سعودی خواتین ملکی تعمیر و ترقی کے لیے ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سعودی عرب سے شائع ہونے والی سیاحتی میگزین نے مملکت کے 90 یوم الوطنی کے موقع پر کلیدی عہدوں پر فائز نمایاں ترین سعودی خواتین کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان خواتین میں مجلس شورا کی اراکین، اندرون ملک کلیدی عہدوں کی حامل خواتین، اقوام
متحدہ بیرون ملک سفارت خانوں، عالمی اداروں اور کھیلوں کی تنظیموں میں نمایاں مقام رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ مجلس شورا کے رکن خواتین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مجلس شورا کی تشکیل نو کر کے مملکت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 30 خواتین کا تقرر کیا تھا۔ اس حوالے سے پہلے شاہی فرمان میں مجلس شورا کی 20% نشستیں خواتین کے لیے مختص کی گئیں۔ پھر دوسرا شاہی فرمان جاری ہوا، اس میں ان ارکان شورا کے نام تھے جن کی تقرری شاہی فرمان کے ذریعے کی گئی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے عہد میں مجلس شورا میں شامل کی گئی سعودی خواتین ملک کے روشن مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ان میں سے چند ایک نے ایوان شورا میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے مملکت کے نظام کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ ان خواتین میں الہام محمد حکمی، امل سلامہ، اقبال درندی، دلال بنت مخلد الحربی، حنان عبدالرحیم، حیات سندھی، اولتا بنت سامی، زینب، ابو طالب، سلوی بنت عبداللہ، عبید، فاطمہ الگرنی، نورہ بنت عبداللہ بن عدوان اور نورہ فیصل الشعبان شامل ہیں۔ سعودی عرب کی پہلی خاتون سفیر۔ سعودی قیادت نے خواتین کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں بعد مغربی ممالک میں اپنا سفیر تعینات کیا ہے۔ شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان کو 23 فروری 2019 کو امریکہ میں سفیر بدرجہ وزیر مقرر کیا گیا۔ اس تقرری کے ساتھ ہی شہزادی ریما سعودی عرب کی تاریخ میں سفیر کے منصب پر فائز ہونے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ شہزادی ریما اس سے پہلے تاجر خاتون کے طور پر اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں۔ سعودی سپورٹس یونین کے سربراہ اور سپورٹس جنرل اتھارٹی سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ شہزادی ریما کو 2014 میں فوربس میگزین نے 200 طاقتور عرب خواتین کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ ان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو اپنی مثالی کارکردگی کی بنیاد پر اپنی شخصیت کو منواتی ہیں۔ شہزادی ریما کو ان کی خدمات کے صلے میں 2017 میں محمد بن راشد المختوم ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے حال ہی میں شہزادی ریما بن بندر کو کمیٹی کا رکن بھی منتخب کیا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کورنش پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پولیس نے سی فرنٹ اور کورنش واکنگ ٹریک پر اجتماع کی خلاف ورزی اور حفاظتی ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کورنش پر تفریح کے لیے آنے والے ماسک پہنے بغیر گھوم رہے تھے، جبکہ سماجی فاصلے کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ سابق اور اخبار 24 کے مطابق جدہ پولیس کرونا وائرس سے متعلق SOPs پر عمل درآمد کے لیے سی فرنٹ سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں 24 گھنٹے گشت کر رہے ہیں۔ جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو SOPs جاری کیے ہیں ان پر عمل درآمد ہر حال میں کرایا جائے گا۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری SOPs کے مطابق ماسک کا استعمال لازمی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف خود بلکہ دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ قانون کے مطابق ماسک استعمال نہ کرنے والے پر 1000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کئی علاقوں میں پیر کو بارش متوقع۔ ناظرین، سعودی محکمہ موسمیات نے پیر یعنی آج 21 سپتمبر کے حوالے سے موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ ریاض اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پیر کو موسم جزوی طور پر آبرآلود ہوگا، جبکہ جازان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ میں انتہائی درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ اور ابہا میں درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ہوگا، جو مملکت میں سب سے کم ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ اتوار کی طرح پیر کو بھی باہا، عسیر، جازان، جنوبی طائف میں بارش متوقع ہے۔ اس کا سلسلہ بوندا باندی سے لے کر موسلا دھار بارش تک چلے گا۔ عبدالعزیز الحسینی نے مزید کہا کہ مشرقی ریجن ریاض، نجران، مدینہ منورہ، جازان اور جدہ کے مغربی ساحل پر
گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ جتنا ممکن ہو اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، درخت اور پھول اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔